سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کو حاصل ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو حاصل ہو گیا۔ یہ کم ممکن ہوا جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا، کیونکہ ابو لہب بھی نبی کے زمانے میں تھا، عظمت نہ سمجھ سکا کیونکہ دل میں محبت نہیں تھی۔ ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ اگر آپ کے سامنے بتاؤ تو یاد رکھے جب تک نبی کی محبت دل میں نہیں ہوگی یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا اس کا اصل جو عنوان ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ اگر آگے بڑھے تو صحابہ کے بعد انہی کی عظمت کو تابعین نے سمجھا، صحابہ کے بعد انہی کی محبت کو صالحین نے دلوں کے اندر بسایا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ انہی کی محبت کو جب حضرت حسان بن ثابت نے اپنے دل کے اندر بسایا تو نبی کی ایسی عظمت کو سمجھا کہ پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتُ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی حضرت حسان بن ثابت نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل کے اندر بسایا تو نبی کی عظمت کو ایسا سمجھا کہ حضرت حسان بن ثابت بھی پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح دنیا کے اندر خوبصورت میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ بہرحال میرا میسج آپ کو یہ دینے کا مطلب تھا کہ یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے، اور عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آپ نبی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ میسج لینا پڑے گا کہ اگر نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو محبت کو دل میں بٹھانا پڑے گا، اور وہی محبت جو صحابہ کرام نے اپنے دلوں کے اندر قائم کی تھی وہی محبت اس بزم کے ذریعے سے اس کانفرنس کے ذریعے سے انشاءاللہ کریم آج سبوں کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اے ملکہ پور والوں، آج اگر ہمارے دلوں کے اندر نبی کی سچی محبت قائم ہو گئی تو ہم عظمت کو ایسا ہی سمجھ جائیں گے جیسے بریلی کے احمد رضا نے سمجھا تھا۔ اور آج جگہ جگہ پر نبی کی عظمت پہ حملے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر نبی کی عظمت کو ان کی رسپیکٹ کو ڈسپوائنٹڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں آئلم محمد کے نام پہ حملہ ہو رہا ہے، کہیں کسی نام پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ارے ملکہ پور والوں، یہ محفل سجائی گئی اسی لیے تاکہ آج تم بھی سمجھ جاؤ کہ نبی کی عظمت کو کیسے بچایا جائے۔ یقیناً نبی کی عظمت اسی وقت بڑھ سکتی ہے جب دلوں میں نبی کی محبت قائم ہوگی۔ ارے تم بھی اپنے دلوں میں اس بزم کے ذریعے سے قاری حسن صاحب کی کوششوں کے ذریعے سے نبی کی ایسی محبت سجا لو کہ زمانے کے اندر پوری دنیا کے کسی خطے پر نبی کی ذات پہ اعتراض کیا جائے تو برجستہ سامنے آ کر کے آپ پکار اٹھو کہ ہم اپنا جان مال سب قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی کی ذات پر آنچ آنے نہیں دے سکتے ہیں۔ گویا کہ تمام تر مسلمان اہل سنت یہ کہہ کر پکار اٹھے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ عظمت یہ محبتیں اپنے دلوں کے اندر قائم کریں، لیکن یہ کب ہوگا جب دلوں کے اندر محبت۔ اچھا میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتاؤں، محبت کی بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث پاک کے اندر اور بالخصوص بخاری شریف جس کا بار بار لوگ حوالہ دیا کرتے ہیں۔ اچھا پتہ ہے بخاری کون سی کتاب ہے؟ بخاری کون سی کتاب ہے؟ بخاری وہ کتاب ہے جسے افضل الکتب بعد القرآن کہا گیا۔ بخاری وہ کتاب ہے جسے اصح الکتب بعد القرآن کہا گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیں، اگر آپ کی بھاشا میں بتاؤں اتنا سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بخاری شریف اتنی اہم ترین کتاب، میں آگے انشاءاللہ الکریم اس کے لوازمات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پیش کر میں آپ کو بتاؤں میں محبت کی بات بار بار کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ آج حالات ایسے ہی ہیں، ہمارے دلوں سے نبی کی محبت نکل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، گالی ہی تو دی تھی دے دینی چاہیے، گالی ہی تو تھی انہیں کر لینا ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا ریلیجیس ہے، یہ ان کا راستہ ہے۔ اور نبی کی محبت کو دلوں کے اندر راستہ کسی کا ہو لیکن نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے ہم کو یہ طریقہ دیا ہے کہ اگر نبی کا مخالف باپ ہے تو چھوڑ دو،
نبی کا مخالف، بیٹا ہو تو چھوڑ دو۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحابہ نے ہم کو طریقہ دیا ہے۔ ایک بڑے ہی مشہور تفسیر کے امام ہیں جنہیں امام قرطبی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، اے زندہ دل مسلمانوں، کانوں کو کھول کر کے سننے کی کوشش کریں اور باتوں کو دلوں میں بچھانے کی کوشش کیجئے گا۔ آج زمانے کے حالات ایسے ہیں، نبی کا گستاخ ہے لیکن لوگ چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ ارے میرے چچا لگتے ہیں، میرے والد لگتے ہیں، میرے فلاں رشتہ دار لگتے ہیں۔ رشتہ داریاں نبی کی عظمت میں نہیں دیکھی جاتی۔ اگر نبی کا گستاخ باپ ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، نبی کی گستاخ ماں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ طریقہ ہمیں ابو بکر صدیق نے دیا ہے۔ ذرا دیکھیں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے والد محترم جس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت کا مرحلہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ بول دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دی۔ اتنا سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا کی جو محبت تھی، ان کا جو عشق تھا، وہ اچھال مارتا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی ان کے والد نے نبی کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، ابو بکر صدیق اکبر نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ کتاب کے اندر موجود ہے، ابو بکر نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، اور صرف اتنا نہیں، یہ عدالت میں پہنچا، یہ مسئلہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یہ مرحلہ نبی کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور بتایا گیا، یا رسول اللہ، آپ کا ایک خادم ہے، آپ کا ایک غلام ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ آپ ذرا اپنے دلوں کو، ذرا دلوں کے کانوں کو کھول کر کے سنیے گا اور فیصلہ کر لیجئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کیا کیا جائے، چچا لگتے ہیں کیسے چھوڑا جائے، ارے دیکھو ایسے چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے باپ کو تھپڑ مارا، کیا ابو بکر نہیں جانتے تھے کہ قرآن کے اندر ایک آیت اف ولا تنہرہما کی بھی ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ارے ابو بکر ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا۔ اب دیکھیں، جب یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر ذرا بتاؤ، مسئلہ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے، ابو بکر کیا ایسا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، مسئلہ ایسے ہی ہے، میں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر